السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر ایک الزام لگایا، خاص کر امیتابھ بچن۔ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شیو جی کے مندر کو مسلمانوں نے گرانے کی کوشش کی اور اس کو گرا کر مسجد بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آئیے اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ شیو جی کے اس مندر کو ودیشی حملہ وروں نے توڑ کر ہمارے سوابھیمان اور ہماری سنسکرتی کو توڑنے کی کوشش کی، پر وہ ہماری آستھا کو نہیں توڑ پائے۔ لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، افواہ ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئی، اس سے میں نے کہا تو ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے، یہ بالکل افواہ ہے، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے، اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے، اور ہٹلر نے کیا، بائبل میں تو ہی لکھا ہے کہ جلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے، کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا، لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے، آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر، اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اگر یہ سچ ہوتا تھا، آپ نے کہا ہزاروں لوگ کا قتل کیا، کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا۔ دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی، کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں، وہ مذہب کی غلطی نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے کی۔ کرسچین میں آپ کو کچھ خراب لوگ ملیں گے، مسلمان میں ملیں گے، ہندو میں ملیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے، ڈرگ میں دھندا کرتے، ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں، کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے، اسلام کو نہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہزار کیا، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے، کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا، اور یہ ہی ثبوت ہے۔ میں نے تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں، یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دمی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا، کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اور سب مذہب کی اچھی چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے، کتنے مختلف گروہ ہیں، ہزاروں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں،
ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کی اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال, آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے, مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذہب کی اچھی چیز لوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہون دو, کوئی بھی سوامی ہون دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈبیٹ ہونا چاہیے, حق بات جو نکلی, لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی, قرآن شریف, وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے, اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال, کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر, یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ, 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے, دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس, وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی, اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا. یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک لے سکتا ہوں, میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.